نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد محض فطری و طبعی قضائے شہوت نہ بنائے، بلکہ اصلاح نیت کے ذریعے اس عمل کو اپنے لیے حصول اجر اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنائے۔ بندہ ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور وہ رسول کی اطاعت تو سراسر خیر ہی ہے۔ نمبر 2، امت کی تعداد میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب و پسند تھا۔ امت کی نسل میں زیادتی اس کی قوت اور عزت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت تعداد عنایت کی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان الفاظ میں اپنا احسان جتلایا اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ نمبر 3، یہ بھی نیت ہو کہ نکاح آپ کی اور بیوی کی عزت و عصمت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، نیز اس کے ذریعے آپ کی اور اہلیہ کی نظریں محفوظ رہیں گی، آپ دونوں بے وجہ برے خیالات اور حرام افعال کے ارتکاب سے بچ جائیں گے۔ نمبر 4، نکاح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اگر اولاد نیک ہو تو اس کا ہر عمل والدین کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ ہم نکاح اپنی شہوت رانی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نسل سے نیک اولاد آئے جو ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے، اور یقیناً نیک اولاد واقعی والدین کے لیے فری کا بونس ہوتا ہے۔ اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے، والدین بیٹھے بیٹھائے ثواب سمیٹ لیتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد میں سے کوئی علم و عمل میں اپنے والدین سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایسے والدین نیکیوں کے معاملے میں اصل سے زیادہ سود کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کے ثواب میں ہمارے والدین کو شامل فرمائے، آمین۔